اب میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب محمد اقبال ثاقب صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار کونسل ڈیرہ غازی خان سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب محمد اقبال ثاقب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق صد احترام سامعین، آج کا موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم، غور طلب اور فکر انگیز ہے، اور اس اہم موضوع پر مذاکرے کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کرنے پر میں میاں عبدالغفور صاحب چیئرمین رائل ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے جس کام کا آغاز کیا وہ ایک قوم کی آواز تھی۔ یہ میاں عبدالغفور صاحب یا رائل ٹی وی چینل کا کام نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کا کام ہے، اور قومی یکجہتی کے حوالے سے جو آج یہ مذاکرہ منعقد ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو قوم اور یکجہتی جو ہے اس کی تعریف بہت ضروری ہے۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے مغربی مفکرین نے جو تعریف کی قوم کی، کہ افراد کا ایک گروہ جو کسی خاص خطہ زمین پر رہتا ہے، کسی خاص خطہ زمین پر بستا ہے، اور ان کا نسب العین اور ان کے مقاصد میں ہم آہنگی ہوں، تو وہ ایک قوم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اور شاید اس کے پس منظر میں یورپ کے وہ نظریات اور مکاولی کی کتاب دی پرنس اور اس طرح اور بہت سی جو یورپ کے اندر تحریکیں چلیں، اور جو شمال مغربی ایشیا میں جو تحریکیں چلیں، اس کے پس منظر میں وہ مقاصد تھے، اور انہوں نے اس کی تعبیر اس طرح کی کہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک قومی یکجہتی پیدا کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی تعبیر نے بہت سے تضادات پیدا کیے، اور دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولرزم اور سوشلزم نے جنم لیا، اور ان تحریکوں کے بعد دنیا کے اندر ایک ایسی تحریک آئی جس نے دنیا کے اندر عالمگیریت کی حیثیت حاصل کی، اور اس کو دنیا کے اندر ایک وہ مقام اور مرتبہ ملا شاید کہ پہلی تحریکوں کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور اسی نظریے کے نتیجے میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان معرض وجود میں آیا، اور پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد شاید دنیا کی جو طاغوتی قوتیں ہیں، دنیا کی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ پاکستان جو ایک اسلام عالم میں ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پہ اور ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر جب آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سازشیں پاکستان کے خلاف تیز ہو گئیں، اور پاکستان کے اندر را، موساد اور CIA نے انہوں نے یہاں پہ اپنے بیس کیمپس بنائے اور پاکستان کو ہدف بنایا، پاکستان کے دوست بن کر، پاکستان کے معاون اور مددگار بن کر انہوں نے پاکستان کے اندر جو تخریبی کارروائیاں کیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستانیوں سے وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب چشمہ پھوٹتا ہے تو ایک چھوٹی سی کنکری سے، ایک چھوٹے سے پتھر سے وہ بند ہو جاتا ہے، اور جب وہ چشمہ وسعت اختیار کرتا ہے تو پھر بڑے بڑے ہاتھی اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے آج کے اس لمحے کو، آج کی اس آواز کو اور اس رائل چینل کی پکار کو اگر ہم نے نہ سمجھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج کا دن جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے، وہ سرزمین ہے جس کے بارڈر کو سیل کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ان چند خوش نصیب ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے جو صدیوں تک زندگی گزارنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کو بند کر دیا جائے
تو اس ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں، میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صدیوں تک ہمیں کہیں کسی ملک سے، کسی غیر ملکی طاقت سے نہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں امداد مانگنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں، اقوام عالم میں بڑے عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس وقت کوئی کمی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر، پاکستانی قوم کے اندر کسی بات کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں پاکستانی لوگ جا کر اپنے وجود کو تسلیم کرواتے ہیں۔ پاکستان کے ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، پاکستان کے سائنسدانوں کو دیکھ لیں، پاکستان کے طلباء کو دیکھ لیں، پاکستان ہر شعبہ ہے زندگی میں دنیا میں آپ کو نمایاں نظر آتا ہے۔ اور عبد القدیر خان جیسے لوگ اگر پاکستان کے اندر اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کرتے تو شاید ہم ان کے وجود کو تسلیم نہ کرتے، تو باہر کی دنیا میں جا کے انہوں نے اپنے وجود کو تسلیم کرایا، اور پھر پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر وہ کارنامہ اس مرد مجاہد نے سر انجام دیا۔ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، اور جو قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ کرتی ہیں، اور جو قومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں اور اپنے محسنوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان قوموں کا وجود خطرے میں سے باہر نہیں ہوتا۔ اور اس وقت جو حالات ہیں وہ بیرونی ڈکٹیشن پر، بیرونی ہدایات پہ، بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ پاکستانی عوام کو انتشار کا شکار کیا، پاکستان کی عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی، فرقہ وارائیت کو یہاں پہ ہوا دی گئی۔ اس لیے علامہ نے یہی کہا تھا، اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، کہیں ہم اہل تشیع ہیں، کہیں ہم سنی ہیں، کہیں ہم دیوبندی ہیں، کہیں ہم بریلوی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، اور یہ جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو مسلمانوں کو وہ چاہیے کہ جب ہم مسلمان بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی جغرافیہ، کوئی فرقہ، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا لسانیت جو ہے وہ آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، آپ کی راہ کی دیوار نہیں بن سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر شاید ہم کار بذلت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تاریکیوں کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو ضرورت ہے، پاکستان کے اندر میں توجہ چاہوں گا حمید اصغر شاہین صاحب کی بھی، کہ اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی جماعتوں کے پروگرام کو ایک طرف رکھ کے، ہمارے اپنے جو فرقے ہیں ان کے پروگرام کو ایک طرف رکھ کے ہمیں مسلمان بننا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان سے زیادہ پرامن کوئی شخص ہو نہیں سکتا، اور کیونکہ مسلمان نے انسان کو فوکس کیا ہے، اسلام نے مسلمان کو فوکس نہیں کیا بلکہ انسان کو فوکس کیا، اور یہ کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آفاقی ایک پیغام تھا، ایک آفاقی میسج تھا۔ آپ کسی ذمی کو بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے، اور حضور کا فرمان ہے کہ اگر کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کر دیا جائے گا تو قیامت کے دن میں اس کا مستغیث ہوں گا۔ ذرا آپ اس پیغام پر غور کریں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو بلا جواز قتل کرنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے اندر لوگوں کو ہائر کر کے، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، لوگوں کو جنت کا پیغام دے کر، ان کو ترغیب دے کے، اور کم عمر بچے جو 16 سال سے 18 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں اور جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا ان سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ تخریب کاری منظم طریقے سے اس تخریب کاری کو کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ ہے، پاکستان کے اندر ہزاروں ریمنڈ ڈیوس پھرتے ہیں، اور یہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ جو تھا یہ پاکستانی قوم کے لیے پیغام تھا۔ اور پھر جو 2 مئی کا واقعہ ایبٹ آباد میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کی عزت اور غیرت اور حمیت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ اس کی ملکی حدود کے اندر، اس کی فضائی حدود کے اندر داخل ہو کر، اور پھر وہ قوم
جو اپنے آپ کو پاکستان کی اتحادی کہلاتی ہے یا پاکستان اپنے آپ کو ان کا الائز کہلاتا ہے، اور وہ پاکستان کے بظاہر جو دوست ہیں، اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستانی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر اتنی بڑی کارروائی۔ اور پھر جو 22 مئی کا واقعہ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیٹو فورسز کا جو اسلحہ ہے وہاں سے برآمد ہوا، اور یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ اس میں غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آج افواج پاکستان کے خلاف ایک منظم طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری افواج کے اندر ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کسی جرنیل کا نام نہیں، کسی فرد واحد کا نام نہیں، وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کیانی کا نام ہے۔ یہ وہ پاکستان کی وہ فوج ہے جو دنیا کی چند بہترین افواج میں سے ہے، اور آج اس کو ڈی مورلائز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری اگر عائد ہوگی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں پر ہوگی، اس کی ذمہ داری عائد ہوگی تو وہ سیاستدانوں پر ہوگی۔ ہماری افواج واضح طور پر یہ کہہ چکی ہیں کہ سیاستدان فیصلہ کریں، پارلیمنٹ فیصلہ کرے، ہم ان کے فیصلوں کے پابند ہیں، اور پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے ہیلی کاپٹرز، پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے ہتھیاروں کو گرایا جا سکتا ہے۔ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کو بلا امتیاز، بلا تفریق، اور آج میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی حکومت کو ڈی ریل کرنا چاہیے ان سرکمسٹانسز میں، ان حالات میں۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی حکومتیں ہیں عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہیں، اور میسج یہ جانا چاہیے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، خواہ وہ وفاق کی حکومت ہو، خواہ وہ پنجاب کی حکومت ہو، خواہ وہ سندھ کی حکومت ہو، خواہ وہ بلوچستان کی ہو، خواہ NWFP کی خیبر پختونخوا کی حکومت ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے کردار میں ہمیں خامیاں تلاش کرنے کی بجائے ہمیں خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اپنی اپنی جگہ پہ ان تمام اکائیوں کو یکجا کرنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم ایک قوم ہوں گے۔ تو آج اگر ہم فرقہ وارائیت کا اظہار کرتے ہیں، اور آج ہم اپنی اپنی جماعتوں کا یہاں پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنی اپنی جماعتوں کا مینیفیسٹو دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں، پانی پلوں کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور جو نوشتہ دیوار ہے وہ ہمیں سب کو پڑھ لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ پچھلے وزٹ پہ جان کیری پاکستان میں آئے تو وہ پیغام یہ لے کر آئے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں توسیع بند کر دی جائے۔ آپ اس پہ غور کریں، جو پاکستان کا سب سے بڑا خیر خواہ کہلاتا ہے، اور جب آتا ہے تو پاکستان کے لیے وہ امداد کی نوید لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی بھیک نہیں چاہیے جہاں پہ قومی غیرت اور قومی حمیت کا سودا کرنا پڑے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گھٹ گھٹ کے مرنے سے، یہ روز روز کے مرنے سے، جب کسی پاکستانیوں پر ڈرون حملہ ہوتا ہے، جب وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوتا ہے، جب کراچی کے اندر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، تو یقین کریں جیسے یہ کہا گیا کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں، تو جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب کسی مسلمان پر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہوتا ہے، اس کو بلا جواز مارا جاتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے، ہمیں اس کی تکلیف ہوتی۔ تو یہ روز روز کا جو مرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنے سروں پر کفن باندھ کے مرنے کے لیے تیار۔ آج ہم اس رائل ٹی وی چینل کے ذریعے سے پوری قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ قوم مصلحتوں کا شکار نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے اندر پہلے بھی ڈیٹ ریٹائرمنٹ پروگرام چلایا گیا۔ اگر پاکستانی قوم کو اس بات کی ایشورنس دے دی جائے کہ یہ پیسہ اس ڈیٹ